اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی۔ پیدائشنامہ باب اس کی 14ویں آیت۔ آج کل گھٹائیں گر گر کر آتی ہیں، لیکن ہمیں کچھ خوف نہیں کہ دنیا سیلاب سے تباہ ہو جائے گی۔ ہمیں دھنک یا قوس قزح اتنی دفعہ نظر آتی ہے کہ ایسا خوف ہمارے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا۔ خداوند نے نوح کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی میں اور آپ جب کبھی دکھ مصیبت طوفانوں میں سے گزرتے ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند ہمیں اس میں سے نکالتا ہے۔ خداوند کا وہ عہد جو اس نے نوح کے ساتھ کیا کہ میں زمین اور اس کے سب جانداروں کو پھر کبھی ہلاک طوفان سے نہ کروں گا، آج بھی ویسا ہی وعدہ ہے۔ آج بھی وہ عہد قائم ہے، کیونکہ یہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ وہ عہد میرے اور آپ کے لیے آج بھی ہے۔ آج بھی ہم اس کمان کو، اس دھنک کو دیکھیں، اس کی طرف نگاہیں اپنی لگائیں تاکہ ہم ان میں سے باہر نکل سکیں۔ خداوند نے اس طوفان میں انہیں باہر نکالا اور انہیں بلیس کیا، انہیں برکت دی۔ پھر ساری زمین پر جو دنیا ہے، جو جاندار ہیں، وہ انہی کے وسیلے سے دوبارہ پیدا ہوئے، جو وہ بقیہ باقی بچا تھا۔ میں اور آپ آج اپنی کسی بھی دکھ مصیبت بیماری مشکلات آزمائشوں میں گرے ہیں پڑے ہیں تو خداوند کی طرف نگاہیں کریں، اپنی نگاہیں خداوند پر لگائیں، اس کمان کو دیکھیں جو خداوند بادل میں رکھتا ہے، اس پر کوئی شک نہیں۔ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ مشکلات اور مصائب کے جن بادلوں کے آسمان کو طریق کر رکھا ہے ان کا نتیجہ ہماری تباہی و بربادی ہوگا۔ ہم ایسی مشکلات میں، ایسی مصیبت میں، ایسی بیماری میں، ایسی دکھ میں کبھی ایسی باتوں کو، منفی باتوں کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دیں کہ ان سب سے ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم نہ رہیں گے، بلکہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں ان ساری چیزوں کو لتاڑنے کا اختیار بخشا ہے۔ ہمارے خداوند نے ایسی بے بنیاد اور بے عزت کرنے والی، شرمندہ کرنے والی سبھی چیزوں کو ہمیں لتاڑنے کا اختیار بخشا ہے۔ اس نے کہا جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمارا خداوند اتنا پرحشمت قدرت والا ہے کہ اس نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم ایسی ساری صورتحال میں اپنے لیے بھی ہم کمانڈ کریں کہ وہ ساری چیزیں ہم یسوع کے نام سے انہیں پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے۔ مسیح نے ہمیں ابلیس کی ساری قدرت پر فتح دی ہے، اس نے ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ ایمان ہمیشہ عہد اور وعدے کی کمان کو دیکھتا ہے، جبکہ عقل جو ہے وہ مصیبت کے بادلوں کو دیکھتی ہے۔ ہمیں ایمان اور عہد کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ہمیں خداوند کے عہد کو، اس کے وعدوں کو دیکھنا ہے جو وہ کمان ہے، جو قوس قزح ہے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ کہتا ہے کہ میں پھر تمہیں نہ ماروں گا۔ خداوند پر آس بھروسہ امید رکھیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم کبھی بھی اپنا امید کا دامن جو ہے خداوند کے اوپر سے نہ ہٹائیں، ہم ادھر ادھر نہ جائیں، ہم خداوند پر اپنا آس بھروسہ امید رکھیں۔ وہ کمان جو ہے، خداوند کے پاس ایک کمان ہے اور وہ آس بھروسہ امید ہے۔ اس کمان میں کوئی تیر نہیں ہے، کوئی چلہ نہیں ہے، اس کمان میں جنگ کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے تیر بھی نہیں ہے۔ اس کمان میں کئی رنگ ہیں، بہت سارے رنگ ہیں۔ مجھے اور آپ کو جس بھی رنگ کی ضرورت ہے ہم اس کمان میں سے لے سکتے ہیں اپنے لیے۔ اس کمان کے اندر خوشی اور شادمانی ہے۔ یہ کمان قتل و غارت کے خون کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سرخ یا غیظ و غضب سے سیاہ رنگ نہیں ہے اس کمان میں، کوئی بھی ایسا رنگ نہیں ہے، لیکن ہم اس کمان کے اندر جو رنگوں سے بھری ہے، جو امید سے بھری ہے، جو شفا سے بھری ہے، جو ہیلنگ سے بھری ہے، جو پر امید ہے، جس میں سے ہم ایمان کے ساتھ جب ہم اپنی نظریں اس کمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم بھی یاد کرتے ہیں کہ خداوند کے وعدے ہیں، وہ وعدے خداوند کی کمان ہے، وہ عہد خداوند کی کمان ہے۔ ہم اس کو دیکھیں، اس پر امید رکھیں کہ خداوند ہمیں اس میں سے نکال دے گا۔ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں، امید رکھیں اور ایمان رکھیں، کیونکہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔
मसीह यीशु ही कादिर मुतलक ज़िंदा और जलाली पुरहशमत खुदा है। वो ज़िंदा है और जो ज़िंदा है वो सब कुछ कर सकता है। सारा आलम खुदावंद मसीह यीशु के वसीले से ही वजूद में आया हो। आओ हम खातर जमा रखें। यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि तुम खातर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हमारा खुदा आसमान को कभी इतना स्याह नहीं करता कि उसके वादे का एक भी गवाह ना हो, लेकिन अगर वो ऐसा करे भी तो भी हम उसका एतबार करेंगे क्योंकि वह ना बदल सकता और ना झूठ बोल सकता है और ना किसी और तरह अपने सुलह और सलामती के वादे को पूरा करने में नाकाम हो सकता है। हमारा खुदावंद सच्चा है और वो कुदरत वाला है। उसके वादे सारे के सारे हमें सच हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। हम खुदावंद पर भरोसा रखें और अपने जिन भी हालात में हम इस वक्त मौजूद हैं उनमें से निकलने के लिए हमें खुदावंद पर अपनी आंखें लगानी हैं। हमें खुदावंद की उस कमान को जो वो बादल में रखता है उस पर निगाह करनी है। हमने ईमान के साथ उसके अहद और उसके वादों को अपने अंदर लेना है ताकि हम छूट सके। और वो जो रंगों भरी रेनबो है, वो जो रंगों भरी कोसे कज़ा है, वो जो रंगों भरी धनक है, वो जो रंगों भरी कमान है जिसमें ना तीर है ना कोई चिल्ला है, उसमें से रंग ले लें। हम अपने लिए अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस रंग की हमें ज़रूरत है उसमें से हम लें और हम आज़ाद हों क्योंकि वो हमें बहाल करने के लिए है। जब हम बहाल किए जाते हैं तो हम छोड़े नहीं जाते। सिर्फ खुदावंद हमें उन मुसीबतों उन दुखों में से निकालता है और फिर पड़ा नहीं रहने देता। खुदावंद हमें फिर बहाल करता है। खुदावंद हमें फिर उठा खड़ा करता है। खुदावंद हमें फिर ज़ोर ताकत बख्शता है और हमें फिर ताकतवर बनाकर हम खुदावंद की ताकत वो जो हमें बख्शता है फिर हम दौड़ते हैं। वो हमें औकाबों की मानद ज़ोर बख्शता है। ये सब कुछ उस वक्त होता है जब हम खुदावंद की कमान वो जो बादल में रखता है उसकी तरफ निगाहें लगाते हैं। आए मैं और आप खुदावंद के उन वादों को, उस अहद को जो सदा कायम है, जो कभी बदलते नहीं, उसके इरादे मेरे और आपके लिए कभी नहीं बदलते। मैं और आप, मुझ में और आप में कमज़ोरियाँ हैं जो उनको पूरा नहीं होने देती। आए हम अपने ईमान को मजबूत करें, खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करे और हमारी निगाहें खुदावंद की तरफ लगें, यीशु की तरफ लगाएं जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। हम उसे तकते रहें। हम उसे जब तकेंगे तो हम निकलेंगे, तो ही हमारी ज़िंदगी में शातमानी और खुशी आएगी। खुदावंद मुझे और आपको इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और हम खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाएं। आमीन।